نیکی پیغام نمبر 9۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 9 تا 10 آیات۔ کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں، بلکہ رسول کہلانے کے لائق نہیں، اس لیے کہ میں نے خدا کی کلیسیا کو ستایا تھا۔ لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے، جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راک لی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں، جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا، 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا، اور ان کروسیڈ کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس دنیا میں بہت سی اقسام کے اخراج نور کے اجسام ہیں۔ سورج کی روشنی سے لے کر آسمان کے انگنت ستاروں تک، انسان کی بنائی ہوئی برقی روشنیوں اور جگنوؤں کی روشنیوں تک۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر نوعیت کی روشنی کی چمک دمک فرق ہوتی ہے۔ خوشبوؤں کے متعلق بھی ایسا ہی ہے۔ چند خوشبوئیں کافی دیر تک رہتی ہیں، جبکہ دوسری محض چند لمحات کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ نیکی یا بھلائی کی صفات کے متعلق بھی ایسا ہی ہے۔ میں نے بھلائی کے مختلف درجات کے بارے میں پہلے بیان کیا تھا۔ بھلائی کا پہلا درجہ اس جہان کے چند افراد میں ہی پایا جاتا ہے، لیکن خدا کی نظر میں یہ بھلائی نہیں ہوتی۔ بھلائی کے دوسرے درجے پر چونکہ آپ کے باطن میں کوئی بدی نہیں ہوتی، اس لیے آپ بدی کے عوض بدی نہیں کرتے۔ اسے تنگ نظری میں بھلائی خیال کیا جاتا ہے۔ کیا آپ ان میں سے پہلے یا دوسرے درجے پر ہیں؟ اگر آپ بھلائی کے تیسرے درجے پر ہیں تو آپ ان سے جو آپ سے بدی کرتے ہیں بھلائی سے پیش آتے ہیں۔ ان کے دلوں میں آپ گھر بھی کر سکتے ہیں۔ بھلائی کے چوتھے درجے پر آپ دوسرے فرد کے لیے اپنی جان بھی نثار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بھلائی کے چوتھے درجے پر ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کامل روح میں داخل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ بھلائی کے تیسرے یا چوتھے درجے پر ہیں تو آپ کی تمام انواع کی آزمائشوں سے جو دشمن ابلیس اور شیطان آپ پر لاتا ہے محافظت کی جائے گی، بلکہ آپ شیطان اور ابلیس کے منصوبوں پر غالب آنے کے لیے روحانی قوت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بھلائی کا زور آور نور قدرت اور اختیار سے دشمن ابلیس اور شیطان کی قوتوں کو نکال باہر کرنے کے لیے عمل کرتا ہے۔ اس طرح آپ خدا کی بادشاہی اور خدا کو زیادہ جلال دینے کے لیے خدمت کر سکتے ہیں۔ آج نیکی کا نواں سیشن ہے۔ میں پولس رسول کے متعلق منادی کروں گا۔ پولس نے بھلائی کے بلند ترین درجے کی تکمیل کی۔ اس نے اپنے دشمنوں کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی، اور اس کی قدرت کے کاموں نے خدا کو بڑا جلال دیا۔ اگر آپ میں پولس کی مانند بھلائی موجود ہے تو آپ روحانی قوت کی بھرپوری حاصل کر سکتے ہیں۔
میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ میں سے بیشتر اس پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ اور قوت بنا لیں گے، تاکہ روحانی سورما اور دنیا میں کلام کی منادی کے لیے روح القدس کے اعلی کار بن سکیں۔ مسیح مزید بہنوں اور بھائیوں، پولس اس قدر بڑی نیکی کا مالک تھا کہ ہم اس کا چند سیشن میں جائزہ نہیں لے سکتے۔ بس میں اس کی نیکی کی چند مثالیں پیش کروں گا جس کی روشنی میں آپ اپنے باطن کا جائزہ لینے کے قابل ہو سکیں گے۔ پولس کی بھلائی کے عالم میں پہلی بات یہ تھی کہ وہ کسی بھی صورتحال میں پڑنے کے باوجود خود پر ہونے والے خدا کے فضل کا کامل رفتاری سے شکر گزار تھا۔ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب سے آپ نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، کیا اس وقت سے آپ کی شکر گزاری تبدیل ہوئی ہے؟ کیا آپ اپنے باطن میں بدلے ہیں؟ کیا آپ بھلائی پر قائم ہو چکے ہیں؟ عذراء کرم، خود پر غور کیجئے، کیا اذیتوں، آزمائشوں اور تکالیف میں آپ ڈگمگائے ہیں؟ مہربانی سے جائزہ لیجئے کہ کہیں آپ کا دل ناشکرا تو نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ جب میں گہرے طور پر دعا میں ٹھہرا ہوا تھا تو خدا باپ نے مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ پولس کس قسم کا آدمی تھا۔ پولس اپنی پیدائشی موروثی صفات کی بدولت ایک گہری قائلیت والا اور اپنی راستباری پر بضد شخص تھا۔ وہ احساس برتری اور زبردست گھمنڈ کا مالک تھا۔ وہ دوسروں پر زبردستی حکمرانی جتاتا تھا۔ وہ سچائی کا حقیقی متلاشی تھا، اس لیے جب وہ کسی بات کے بارے میں سوچتا تھا تو جواب حاصل کرنے تک وہ اس کی چھان بین پر اور گیان دھیان میں مصر رہتا تھا۔ اس طرح اس نے بہتری چیزوں کے مطالعے سے اپنی سوچ اور نظریے سے اپنا ایک شخصی تصور تخلیق کر لیا تھا۔ آپ میں سے بیشتر ایسے ہیں جنہوں نے خود ساختہ نظریہ، ڈھانچہ یا راست بازی تعمیر کیا ہوا ہے، اور آپ میں سے بیشتر ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ باتیں نہایت مشکل ہیں۔ لیکن پولس رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ بہت زیادہ کٹھن ہے۔ چونکہ اس کی ملاقات خداوند سے ہوئی تھی، اس لیے وہ ان سب کو پاش پاش کر چکا تھا۔ اس لیے وہ یہ اقرار کرتا تھا کہ وہ ہر روز مرتا ہے۔ اس نے اپنی خودی کو، اپنے شخصی ڈھانچے کو، شخصی سوچ اور خود ساختہ راست بازی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ کیا آپ بھی پولس کی طرح ایسا ہی کرتے ہیں؟ اس کی اس خود تعمیر شدہ شبیہ نے اس کے احساس برتری کے ساتھ مل کر نتیجتاً ایسے شخص کو جنم دیا جو دوسروں پر اپنے علم اور راست بازی سے حکومت کرنے سے حظ اٹھاتا ہو۔ وہ دوسروں سے گفتگو کرنا اور اپنے جوش بیانی سے ان کو متی کرنے میں لطف اندوز ہوتا تھا۔ اپنی خودی کا انکار کرنے کے بعد سے یہ کس قدر شاندار تھا۔ مجھ میں ایک مضبوط انا تھی، لیکن خداوند کو قبول کرنے کے بعد میں اس کے فضل اور پیار کا نہایت شکر گزار تھا۔ اس لیے جب بھی کلام خدا کو سننے کے دوران مجھے خودی کا احساس ہوتا، میں اس کا انکار کرتا۔ میں نے اپنی انا سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ جب میں خدا باپ کا کلام سنتا تو فقط آمین کہتا۔ جب میں پاسٹر سے سنتا تو چاہے مجھے سمجھ نہ بھی آ رہا ہو، اس وقت بھی میں آمین کہتا۔ جب میں اس طرح ایمان میں بڑھ رہا تھا تو مجھے صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت حاصل ہو سکی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آغاز میں صرف ہاں اور آمین کہنا ایک فطری سی بات ہے، بنا حقیقت سے واقف ہوئے میں بھی کر سکتا تھا۔ خداوند اور خدا باپ کو قبول کرنے سے پہلے، میرا مطلب ہے کہ اگر میں خدا سے نہ ملتا تو مانمن پریئر سینٹر کی صدر اپنی بیوی پر آخری دم تک برتری ہی ثابت کرتا رہتا۔ میری انا اس قدر پختہ تھی، میں ہمیشہ کھیل میں جیتنے کی کوشش کرتا۔ میرا کردار ایسا تھا اور میں ہمیشہ فتح مند تھا۔ لیکن خدا کو قبول کرنے کے بعد میں بدل گیا۔ جب میں یہ سوچتا کہ پریئر سینٹر کی صدر درست ہے تو میں اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا۔ ذرا اس کے متعلق سوچیں،
کیا آپ ایک شوہر کو اس کی بیوی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کا تصور کر سکتے ہیں؟ لیکن میں نے ایسا کیا تھا. میں بس اپنی بیوی کے سامنے جھک جاتا. جب ہماری گفتگو کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہوتا تو میں ہار مان کر یہ کہتا کہ میں ہی غلط تھا. میں اس لیے نہیں ہار مانتا تھا کہ میں نے حقیقت میں کچھ غلط کیا ہوتا، بلکہ اس لیے کہ ناچاکی پیدا نہ ہو. میں اس کے ساتھ صلح صفائی رکھنے کے لیے جھک جاتا تھا. در حقیقت میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہوتا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے. مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ بحث کی، لیکن میں نے سچائی میں کچھ غلط نہیں کیا. اگر حقیقت میں کچھ غلط ہے تو اس کی نشاندہی کیجئے اور مجھے تنبیہ کیجئے. تب میں آپ کے سامنے آنسوؤں سے، دل کی گہرائیوں سے توبہ کروں گا. جب میں جھکتا تھا تو اس انداز سے اقرار کرتا تھا. تب صدر مجھ سے معافی مانگنا شروع کر دیتی تھی. کیوں؟ کیونکہ حقیقت میں کچھ ایسا نہیں ہوتا جس کی وہ نشاندہی کرتی. ابھی تک وہ سچائی سے مجھے تنبیہ کرنے کے قابل نہیں ہوئی. سچائی سے اگر کچھ غلط ہوا ہے تو نشاندہی کیجیے اور تنبیہ کیجیے. میں فوراً توبہ کروں گا. تب وہ جانتی کہ در حقیقت کچھ بھی غلط نہیں ہے. یہ وہ لمحہ ہوتا جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا اور وہ مجھ سے معافی کی خواستگار ہوتی. وہ روتی اور مجھ سے معافی کی بھیک مانگتی. تب ہم صلح کر لیتے تھے. اس بات کا اطلاق پولس رسول پر بھی ہوتا ہے. خداوند کو قبول کرنے سے قبل اور بعد میں وہ بہت مختلف شخص تھا. وہ بالکل ہی مختلف شخص تھا. یہ نہایت اہم ہے. آپ کا اپنا فخر ہوتا ہے. میں آدمی ہوں، میں اس کا شوہر ہوں، میں ان کا باپ ہوں اور میں اس کمپنی کا سربراہ ہوں. یہ سب بے قدر ہے. خداوند میں اور حقیقت میں یہ سب بے قدر ہے. برائے مہربانی ہمارے خداوند کی مانند بننے کی پوری کوشش کیجیے. ہمارا خدا خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ، خدائے قادر کا اکلوتا بیٹا ہے. لیکن وہ اس زمین پر خدمت کرنے آیا اور خود کو حلیم کیا اور وہ بہت نیک تھا. جیسا کہ اعمال 22ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، پولس اپنے آباء و اجداد کی شریعت کے تحت گملییل سے تعلیم یافتہ تھا اور خدا کے لیے بہت پرجوش تھا. اس لیے اس کی راست بازی اس کی تعلیم کو گوارا نہ کر سکی کہ یسوع خدا کا بیٹا اور نجات دہندہ ہے. وہ نہ ہی اسے قبول کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کو اپنے قریب سے گزرنے دے سکتا تھا. وہ ان لوگوں کو تلاش کرنے، گرفتار کرنے اور قید کرنے میں انتہائی سرگرم تھا جو مسیح پر ایمان رکھا کرتے تھے. پولس نے خداوند کے یا اس کے کسی شاگرد کے وسیلے خدا کی قدرت کے ظہور کو نہیں دیکھا تھا. اس نے شاید سنا ہو لیکن اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا. دوسرے لفظوں میں اس نے سنا پر یقین نہ کیا، اس لیے وہ ان ایمانداروں کو گرفتار کرنے میں انتہائی پرجوش تھا. بہرحال خدا باپ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ پولس نہ صرف اپنی راست بازی میں کامل رفتار ہے بلکہ ہر اس بات میں بھی جس کا اسے احساس ہو جائے اس میں بھی وہ کامل رفتار ہے. جب مناسب وقت آیا تو خدا باپ نے اسے اپنے فضل کا تجربہ بخشا. مسیحی ایمانداروں کو گرفتار کرنے کی غرض سے دمشق کی راہ پر خدا نے اس کی ملاقات مسیح یسوع سے کروائی. پولس کا نام ساؤل تھا، اس لیے جب دمشق کی راہ پر خداوند اس پر ظاہر ہوا تو یسوع نے اس سے فرمایا، ساؤل 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 تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس ملاقات کے 3 سال بعد تک پولس اندھا رہا اور نہ ہی اس نے کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا. وہ اپنی اندھی آنکھوں کی وجہ سے کیوں کچھ کر سکتا تھا. اس نے خداوند کی آواز بھی سنی تھی، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ جب وہ حننیہ سے ملا، خدا اس کے لیے پہلے سے ہی راہ تیار کر چکا تھا. پولس کو خدا کی مرضی کا علم ہو چکا تھا. 3 دنوں کے دوران جب وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ روزہ اور دعا میں ٹھہرا. اس نے سنا کہ جس یسوع کو وہ اس وقت ستاتا تھا، اس نے اس کی ہستی کے وجود سے قبل ہی اسے چن لیا تھا کہ اس کا نام غیر قوموں، ان کے بادشاہوں اور اسرائیل کے لوگوں تک پہنچائے. پولس کو اس سچائی کا علم ہوا اور اس کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی.
کچھ ایماندار اس بات پر شک کرتے تھے کہ معلوم نہیں کہ پولس کی تبدیلی حقیقی ہے یا نہیں، اور وہ اس سے حاسد بھی تھے، لیکن پولس پیچھے نہ مڑا۔ اعمال 9 باب کی 22ویں آیت بیان کرتی ہے، لیکن ساؤل کو اور بھی قوت حاصل ہوتی گئی، اور وہ اس بات کو ثابت کر کے کہ مسیح یہی ہے، دمشق کے رہنے والے یہودیوں کو حیرت دلاتا رہا۔ پولس نے دوبارہ مشق میں مسیحیوں پر ظلم نہیں کیا، بلکہ اس بات کو ثابت کر کے کہ مسیح یہی ہے، دمشق کے رہنے والے یہودیوں کو حیرت دلاتا رہا۔ جب اسے مسیح کی خوشخبری کے بھید اور اس کے اس عظیم پیار کا جس میں اس نے گناہ گاروں کے بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیا مکاشفہ ہوا، تو اس نے خود کو سب سے برا گناہ گار سمجھا۔ اس نے خداوند کے اس فضل کا انتہائی شکر ادا کیا جس نے اس کے تمام گناہوں اور خطاؤں کو معاف کیا، موت سے بچایا، اور خدا کی دستیابی کے مطابق اسے ایک قیمتی خدمت عطا کی۔ اس کی شکر گزاری کے تمام حالات میں کامل رفتاری تھی۔ جس قدر زیادہ اذیتیں اور مشکلات ہوتی، اس قدر زیادہ خداوند کی شکر گزاری کا وہ اقرار کرتا۔ خوشخبری کی منادی کے دوران اس کی مصیبتوں کا بیان 2 کرنتھیوں 11 باب کی 23 سے 27 آیات میں ملتا ہے۔ کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے۔ میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، 12 موت کے خطروں میں رہا ہوں۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بینت لگے، 1 بار سنگسار کیا گیا، 3 بار جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا۔ میں 12 سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم کے خطروں میں، غیر قوم کے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، 12 بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، 12 فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، پولس نے اپنی بے شمار مصیبتوں میں سے چند کا ذکر کیا۔ کیا آپ نہیں سمجھ سکتے؟ کیا آپ اس کی حالت کو نہیں سمجھتے؟ اس نے یہودیوں سے مسیح کی خاطر 12 مار کھائی۔ وہ تو موت کے قریب ہی پہنچ گیا۔ یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، یعنی کل 195 کوڑے۔ 5 بار یہودیوں سے ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 مرتبہ بینت لگے، 1 بار سنگسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا۔ جب وہ جہاز پر گہرے سمندر میں تھا تو جہاز ٹوٹ گیا۔ کس قدر سردی ہوگی، سوچئے کتنی سردی ہوگی، گہرے سمندر میں کتنی سردی ہوگی۔ وہ لگاتار سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوں کے خطرے میں، اپنی قوم کے خطروں میں، غیر قوم کے شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں پڑا، سمندر کے جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں پڑا۔ اس نے کئی راتیں بے خوابی میں گزاریں، لا تعداد بے خواب راتیں۔ اس نے ان سے بھی کہیں زیادہ اذیتیں اور مشکلات برداشت کی۔ کیا یہی مصیبتیں ہیں جن میں پولس رسول گزرا تھا؟ بہت سی مزید بھی ہیں۔ جب ہم خود سے پولس رسول کا موازنہ کرتے ہیں تو ہم اپنی مشکلات کا ذکر تک نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کہنے کی جرات بھی نہیں کر سکتے، میں تو عذاب میں سے گزر رہا ہوں، اسے برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ جب ہم پولس کا، دوسرے ایمان کے سورماؤں کا، خداوند کے شاگردوں کا اور استفنس کا سوچتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری مشکلات بھی کوئی مشکلات ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آزمائش بدنصیبی یا اذیت ہے۔ لیکن ان تمام تکالیف کے باوجود بھی وہ دل سے اپنے لیے خدا کے فضل اور پیار کا شکر ادا کرتا رہتا تھا، ہمیشہ ہمیشہ۔ گہری دعا کے وسیلے اس کے ان اقرار کی مثالیں پیش خدمت ہیں جن کا مجھے احساس ہوا۔
چاہے میں انتہائی مشکل صورتحال میں سے ہی کیوں نہ گزرا، گو کہ میں ایسے حالات میں بھی تھا جب میری جان بھی جا سکتی تھی، گو کہ مجھے قید رکھا گیا، اور چاہے میں جس قدر لمبا عرصہ جہاز ٹوٹنے کے خطرے میں رہا، میرے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب سے میں مسیحی ہوا اور اس کلیسیا کا آغاز کیا، میں نے بہت سی باتوں کا تجربہ کیا، لیکن وہ میرے لیے کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ جب میں سمندر پار منادی کے لیے جاتا تو مجھے بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ ان کا نتیجہ برکت اور خدا کے نام کو جلال تھا۔ جب بھی میں پھل کو دیکھتا تو یہ برکت کا ہی پھل ہوتا تھا۔ میں خدا کو بہت جلال دیتا ہوں۔ جتنی زیادہ رکاوٹیں آتی، میں خدا کو زیادہ جلال دینے کے قابل ہوتا۔ میرے پاس دل سے خدا کی حمد کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس نے مجھے مواقع دیے کہ میں آسمانی اجر پا سکوں، اور میرے یسوع کو ستانے کے باوجود بھی مجھے جلالی مقام بخشا۔ میں پولس رسول کا اقرار پڑھ رہا ہوں۔ جہاز ٹوٹنے کے موقع پر جب میں نے دن اور رات کھلے سمندر میں گزارا تو میں خوف زدہ ہوا اور نہ ہی انتشار کا شکار۔ خداوند کے ساتھ جو بھی میں نے کیا اس کو ڈھانپنے اور مجھے آسمانی اجر کی تعمیر کے لیے اور ان مواقعوں کے لیے کہ میں خدا کے فضل کا ادھار چکا سکوں، میں اپنے دل سے بہت شکر گزار رہا۔ مزید برآں جب بہت لوگوں نے مجھے ایذا اور دکھ پہنچائے تو میں ان سب کی بدولت خود کو نیچا اور حلیم رکھ سکا تھا۔ زمین پر میری آزمائشوں کا عرصہ زیادہ نہیں تھا، اور جو دکھ میں نے سہے انہیں دکھ کہہ کر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دکھوں نے مجھے تحریک دی کہ ایمان کی اس دوڑ میں دوڑوں، اور میں شادمانی اور شکر گزاری سے معمور تھا۔ اگر آپ دکھی ہیں تو آپ کو شادمانی اور شکر گزاری سے معمور ہونا چاہیے، کیونکہ ان دکھ پہنچانے والوں کی بدولت آپ جاگ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اور روح میں بلکہ کامل روح میں اترنے کے لیے ریاضت کر سکتے ہیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ آپ شادمان اور شکر گزار ہوں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، پولس رسول خوشخبری کی منادی کے لیے جان دینے تک بھی وفادار رہا۔ وہ حسب معمول خوراک نوش نہیں کرتا تھا اور نہ ہی عمدہ کپڑے پہنتا تھا۔ اسے بینت مارا گیا، لوگوں نے سنگسار کیا اور بے عزت کیا۔ اس نے بہت سی مشکلات برداشت کی، پھر بھی اسے نہ تو افسوس ہوا اور نہ ہی وہ بے دل، اور نہ ہی اسے کبھی مایوسی کا سامنا ہوا۔ اس کا یہ اقرار کس قدر تعجب خیز ہے کہ وہ ان دکھوں اور مصیبتوں کو آگے بڑھنے کی ترغیب اور مزید قوت سے ایمان کی دوڑ دوڑنے کا ذریعہ سمجھ سکا، اور پھر وہ اپنے دل سے شادمان اور شکر گزار بھی تھا۔ وہ کہیں زیادہ خداوند کا شکر گزار تھا جس نے اسے جو سب سے کمتر تھا یہ موقع دیا کہ وہ آسمانی اجر جمع کرے اور خداوند کے نام میں ظلم سہے۔ بہت سے لوگ خدا کے فضل کی شکر گزاری کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ یقین کرنے کے وقت سے اپنے باطن کو تبدیل نہیں کرتے۔ تو کیا ان کا اقرار خدا کے لیے پولس کے اقرار کی مانند ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ میں سے بہت سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ خدا کے فضل کے لیے بہت شکر گزار ہیں، لیکن آپ میں سے کتنے ممبران ایسے ہیں جو اس وقت ویسی ہی مشکلات میں سے گزرتے ہوئے جن میں سے پولس گزرا تھا، پولس کے شکر گزاری کے الفاظ کے ساتھ یہ اقرار کر سکتے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ ہم ایسے زیادہ سے زیادہ افراد حاصل کریں گے جو دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنا جائزہ لیں گے کہ کیا آپ ایسی معمولی مشکلات میں جنہیں پولس کے مقابلے میں آزمائشیں بھی خیال نہیں کیا جا سکتا بے حوصلہ اور مایوس ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ اس وقت بے دل اور مایوس اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں جب آپ کا کوئی کام آپ کی دعا یا درخواست کے بالکل عین مطابق نہیں ہوتا؟ آپ نے شاید یہ توقع کی ہو کہ آپ خدا کو جلال دیں گے اور برکات حاصل کریں گے اور ہر بات میں خوشحال ہوں گے کیونکہ آپ خدا کی بادشاہی میں وفادار رہے ہیں اور خود کو اس حد تک نذر کر دیتے ہیں کہ اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ اس وقت مایوس ہوئے ہیں جب آپ کی توقع کے مطابق
برکات نازل نہیں ہوتی؟ آپ کو بالکل بھی مایوس اور غمگین نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ مایوس اور غمگین ہوتے ہیں تو بائبل میں کس کے متعلق آپ کو سوچنا چاہیے؟ بھکاری لازر کے متعلق۔ جی ہاں، امیر شخص نے نجات نہ پائی اور جنت میں نہیں بلکہ نیچے عالم ارواح میں چلا گیا۔ جب امیر آدمی اذیت میں تھا تو غریب شخص لازر، جو امیر آدمی کی میز سے گرے ہوئے روٹی کے ٹکڑوں سے پیٹ بھرنے کو ترستا تھا، ابراہم کی گود میں تھا۔ جنت میں کون گیا؟ سوچئے۔ آپ اس حقیقت کے بارے میں سوچئے، آپ لازر سے بہتر ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لازر سے 10 یا 100 گنا زیادہ بہتر ہیں۔ کیا متوقع برکات کے بجائے مسائل کا سامنا کرنے سے آپ کبھی نا امید ہوئے ہیں؟ آپ آسمان پر جائیں گے، آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ اس زمین پر آپ کی زندگی کتنی لمبی ہے؟ جب ابدی زندگی سے اس کا موازنہ کریں تو وہ لمحہ بھر ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کی برداشت نہیں کرتے تو یہ غلط ہے۔ کیا آپ یہ سوچتے ہوئے دلگیر ہوئے ہیں، خدا باپ مجھے محفوظ کیوں نہیں رکھتا، حالانکہ میں نے اس سے محبت رکھی ہے اور وفادار بھی رہا ہوں؟ بات یہ نہیں ہے کہ خدا نے آپ کو محفوظ کیوں نہیں رکھا، چونکہ آپ سچائی میں نہیں رہے اس لیے آپ کی حفاظت نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ کے سچائی میں قائم رہنے کے باوجود آپ محفوظ نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کو دانیل اور اس کے 3 دوستوں کے مانند آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی صورتحال میں شکر بجا لا سکتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو برکت نہ ملے؟ یا آپ کبھی مایوس ہوئے اور چیزوں کو ترک کر دیا کیونکہ آپ یہ کہتے ہوئے جسمانی سوچوں کی پیروی کرتے رہے، وہ میں ہوں جس سے خدا پیار نہیں کرتا؟ اگر آپ میں سے کسی کی اس قسم کی نفسانی ذہنیت ہے اور رسول کی نوعیت کی آزمائشوں کا سامنا ہے تو کیا آپ اس قابل ہیں کہ ایک شکر گزار دل سے شکر بجا لائیں؟ بالکل بھی نہیں۔ شکر گزاری کے اقرار کے علاوہ اس قسم کا شخص اپنے ایمان میں کچھ فکریں بھی رکھا کرتا ہے۔ جب سے پولس رسول یسوع سے ملا تھا اس وقت سے وہ کامل رفتاری سے خدا کے فضل کا شکر گزار تھا، اور خداوند کے لیے اس کا گرم جوش پیار کبھی سرد نہیں پڑا۔ اس سے ملنے کے بعد سے وہ خوشخبری کی منادی کے لیے جان دینے تک بھی وفادار رہا اور شہادت کی موت تک شکر گزار رہا۔ چونکہ پولس رسول سرگرم تھا اس لیے خدا باپ نے اسے سردی عطا فرمایا۔ اس کلیسیا کے آغاز سے پہلے جب میں کسی عبادت خانے میں جاتا تھا تو خدا باپ مجھے یہ سردیس بخشتا تھا۔ مجھے اس وقت اس کا مطلب معلوم نہیں تھا، لیکن اس کلیسیا کی شروعات کے بعد اس معنی کا احساس ہوا۔ اس نے یہ سوچتے ہوئے کبھی افسوس نہ کیا اور نہ ہی اس کے ملے جلے احساسات تھے، میں نے یہاں اپنی زندگی کا اختتام کر لیا ہے۔ وہ نزدیک آتی اپنی موت سے خوف زدہ نہیں تھا اور نہ ہی اسے کسی قسم کا کوئی صدمہ تھا۔ مسیح کے آمنے سامنے دیدار کی بدولت وہ نہایت شادمان اور امید سے معمور ہو گیا ہوگا۔ خداوند جس کے دیدار کا وہ متمنی اور طالب تھا اور جس کی باہوں میں اس نے خود کو سونپ دیا تھا۔ میں نے ایک بار پولس کے اس اقرار کے متعلق بیان کیا تھا جو اس نے اپنی شہادت سے قبل دیا تھا۔ میں دوبارہ اس کے اقرار کو بیان کرتا ہوں جو اس نے شہادت کے مقام کی طرف چلتے ہوئے درجہ بدرجہ کیا تھا۔ میرے پیارے خداوند، میری اکلوتی خواہش ایک لمحے کے لیے تیرا دیدار حاصل کرنے کی ہے۔ خطرناک جگہوں کی جانب میرا جانا خوشی اور شکر گزاری سے بھرپور ہے۔ میرے بدن کو تو رسیوں سے جکڑا گیا، لیکن میری روح آزاد ہے اور میں موت سے ذرہ بھر بھی خوفزدہ نہیں۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میں خداوند تیری جانب دوڑ رہا ہوں، جسے میں بہت یاد کرتا اور جس کے دیدار کا مشتاق ہوں، اور میرا دل تیرے دیدار کی توقع میں گرا جا رہا ہے۔ میرے خداوند، تو مجھے دمشق کے راہ پر جگمگاتی روشنیوں کے بیچ میں ہو کر ملا۔ پہلے تو مجھ تک آیا، میں نے تجھے ستایا اور تجھے بہت نقصان پہنچایا، لیکن تو مجھے جلالی انداز میں قبول کر رہا ہے۔ میں تیرے فضل اور پیار کا قرض کیسے چکا سکتا ہوں؟
خداوند، میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی ساری زندگی خوشخبری کی منادی کروں گا، لیکن اب میں دوبارہ اپنے ماضی پر نظر ڈال رہا ہوں کہ کہیں کچھ ایسا تو نہیں جو مجھے کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا، اور تیری عطا کی گئی اپنی ذمہ داریاں مکمل طور پر پوری کی ہیں یا نہیں۔ خداوند، میرے عزیزوں کو یاد رکھ جو ان دنوں میں خوشخبری کی منادی میں میرے ہمراہ رہے ہیں۔ اب میں تیری گود میں ہوں، لیکن میں اپنے عزیزوں کے لیے فکر مند ہوں جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ خداوند، انہیں بھی اسی الفت میں سنبھالے رکھ جس سے تو نے مجھے سنبھالا ہے۔ جب میں مڑ کر اپنے ماضی کو دیکھتا ہوں تو شکر گزاری کرنے کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نے مجھ جیسے کمتر شخص کو بلایا اور اپنی محبت سے نیا بنایا۔ تو نے میرے دل کو اپنے پیار سے بھرا اور اپنی مرضی کے مطابق میری رہنمائی فرمائی اور مجھ سے قدرت سے بھرے عجائبات کروائے۔ میں اپنے محبوب خداوند کو جلد دیکھوں گا۔ میرا دل شادمانی اور خداوند کے دیدار کی امید سے لبریز ہے۔ خداوند، میری روح کو قبول فرما۔ یہ آپ نے پولس رسول کا آخری اقرار سنا ہے۔ خدا کے لیے اس کا پیار لا تبدیل اور ذہن ثابت قدم تھا۔ اس نے ایک جلتے ہوئے جذبے سے خوشخبری کو پھیلایا۔ کوئی بھی موت کے سامنے بے چین اور خوفزدہ ہو سکتا ہے، لیکن پولس رسول اپنی امید کی پیدا کردہ شادمانی اور شکر گزاری سے معمور تھا۔ جن کو اسے پیچھے چھوڑنا تھا اس نے ان جانوں کو یاد رکھا اور خداوند کے سپرد کیا۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، کسی بھی حالت میں، حتیٰ کہ ایسی صورتحال میں بھی جس میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی، پولس رسول کے لا تبدیل شکر گزاری کے اقرار کی یہ وجہ بھی تھی کہ وہ ایک نیک اور بھلے دل کا مالک تھا۔ میں ہر بات میں شکر گزاری کروں گا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے آپ نے کس قدر ان کی تکمیل کی ہے۔ نیک دل لوگ چھوٹی چیزوں کے لیے بھی شکر گزار ہوتے ہیں، اور اس طرح کا شکر بہت بڑا شکریہ اور دعا بنتا ہے۔ آپ نے کلام کی کس حد تک تکمیل کی ہے کہتے ہوئے کہ میں ہر حالت میں شکر گزار رہوں گا۔ ہر حالت میں خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے ضرور ہے کہ آپ ہر اچھی اور بری چیز کے لیے، خوش نصیبی اور بد نصیبی کے لیے ہر حالت میں شکر گزار ہوں۔ اس دنیا میں کوئی بھی، حتیٰ کہ وہ بھی جو خدا کا فرزند نہیں ہے، اس وقت شکر گزاری کر سکتا ہے جب اس کے پاس شکر کرنے کی کوئی بات موجود ہو۔ اس کے برعکس خدا کے ایماندار ایمان سے مصیبتوں کا سامنا کرنے کے باوجود بھی شکر بجا لا سکتے ہیں۔ ان کے پاس شکر گزاری کی متعدد وجوہات ہوتی ہیں۔ وہ شکر ادا کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا یقین ہوتا ہے کہ جب وہ دعا میں مانگیں یا درخواست کریں گے تو خدا باپ ان کے کسی بھی قسم کے مسئلے کو حل کرے گا۔ مزید برآں خدا کے ایماندار اپنی مرضی کے برخلاف بھی شکر بجا لا سکتے ہیں کیونکہ وہ خدا پر یقین رکھتے اور اس سے محبت کرتے ہیں جس نے ان سے پیار کیا، بلکہ انہیں علم ہوتا ہے کہ ان کی مشکلات خدا کی مرضی میں تھیں۔ در حقیقت ہمیں خدا سے اس قدر عظیم محبت اور فضل حاصل ہوا ہے کہ ہم زندگی بھر بھی اس کے سارے فضل اور پیار کا قرض نہیں چکا سکتے۔ ہماری منزل سدا ہولناک جہنم کی اذیت میں تڑپنا تھا، لیکن یسوع مسیح کے لہو کے فضل کی بدولت ہمیں معاف کیا گیا، خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا گیا، اور ہم آسمان کی بادشاہی کی زندگی سے لطف اندوز ہوں گے۔ صرف اس حقیقت کے لیے آپ کتنے شکر گزار ہیں۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ خدا کو تسلیم کریں گے اور ہر راہ میں اس کا شکر بجا لائیں گے۔ کیا آپ کی حقیقی زندگی میں آزمائش اور مشکلات ہیں؟ پہلا پطرس پہلے باب کی 7ویں آیت میں پطرس فرماتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ آزمایا ہوا ایمان، ضرور ہے کہ آپ ایمان میں بڑھنے کے لیے اس آزمائے ہوئے ایمان کے لیے شکر گزار ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری تعریف ہو سکتی ہے اور ہم جلال پا سکتے ہیں۔ اس آزمائے ہوئے ایمان سے ہم روح اور کامل روح میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ کس قدر شکر گزاری کی بات ہے۔ رومیو 8ویں باب کی 18ویں آیت میں پولس رسول فرماتا ہے، کیونکہ میری دانست میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔
پولس رسول اس بات سے بخوبی واقف تھا، اس لیے وہ اپنے دکھوں میں شکر گزار رہا، کیونکہ اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ جب آپ ہوا میں اڑ کر خداوند سے ملاقات کریں گے اور جلال میں رہیں گے تو گھر کی اشیاء کا اس جلال سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ چند دیگر کلیسیائیں یہ کہتی ہیں کہ اتوار کی صبح کی عبادت کے بعد گولف کھیلنا ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ چند دوسرے کہتے ہیں اتوار کو اپنا کاروبار جاری رکھنا بھی صحیح ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ دہائیکی اور اپنی مرضی سے رہنا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس طرح سے رہنا کتنا ہی اچھا ہو۔ کیا آپ بھی یہی کہیں گے؟ اگر آپ نجات نہ پا سکے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کو خجالت آمیز نجات ملی تو کیا ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ ہمیں دم بھر کی مشکلات کو آزمائشیں نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو آزمائشیں کہنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ راہ حق کی، نجات کی، برکت کی، ابدی حیات کی اور نئے یروشلم کی راہ ہے۔ آپ سب کو یہ معلوم ہے، آپ کو انہیں دکھ نہیں سمجھنا چاہیے، اسی لیے آپ دانیل کی دعائیا رات کو دل سوزی سے دعا کر رہے ہیں۔ کلام خدا کے مطابق بلا ناغہ دعا کرو۔ ہم جاگتے اور دعا کر رہے ہیں، ہمیں اسے مصیبت نہیں کہنا چاہیے۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان الفاظ کو ایمان سے تھامے رہیں گے اور اپنے دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کی مضبوط دعائیں کرتے رہیں گے۔ ہمیں عارضی اور گزرتی ہوئی آزمائشوں کو یاد کرتے ہوئے اس خدا کی شکر گزاری کرنا ہے جو ہمارے ایمان کا بانی ہے اور اسے آزما کر مکمل کرتا ہے اور ہمیں ایسا جلالی اجر بخشتا ہے جس کا مقابلہ کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم اس بات کا یقین کریں کہ ہر بات میں خدا کی مرضی شامل حال ہے، ہر خلوص دل سے اس کا شکر کریں، تو ہمارا خدا باپ خوش ہوگا اور ہمیں شکر گزاری کے مزید مواقع دے گا۔ میں نے ان باتوں کا متعدد بار تجربہ کیا ہے۔ چرچ ڈھونڈنے کے کچھ زیادہ عرصے بعد نہیں، میری تینوں بیٹیاں زہریلی کاربن مونو آکسائڈ CO کی وجہ سے موت کے منہ میں پہنچ گئیں۔ یہ جلے ہوئے کوئلے کی بدولت ہوا تھا۔ اس صورتحال میں میں نے حقیقی طور پر خدا کا شکر کیا۔ تب خدا باپ میری تینوں بیٹیوں کو دوبارہ زندگی کی جانب لے آیا اور مجھے بڑی قوت سے بھرا۔ ایک مرتبہ جب میں ایسے امتحان میں سے گزرا تو گیس غیر مضر ہو گئی۔ ایک مرتبہ جب میں ایسے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو گیس مضر نہیں ہوئی۔ اس وقت لوگ کوئلے کی اینٹیں استعمال کرتے تھے اور متعدد افراد زہریلی گیس سے ہلاک ہو جاتے تھے۔ اگر وہ ہسپتال جا کر بچ بھی جاتے تو بھی انہیں ایک مشکل زندگی بسر کرنا پڑتی تھی۔ بعض اوقات ان کی یادداشت کھو جاتی، وہ ہکلانے لگتے اور بعض دفعہ وہ مفلوج ہو جاتے۔ انہیں عموماً ایسے ہی جینا پڑتا تھا۔ لیکن کئی گھنٹے گیس کے اثر سے بے ہوش رہنے کے باوجود بھی جب انہیں میرے پاس لایا جاتا تو وہ محض 2 منٹوں میں ہی نارمل ہو جاتے۔ جب میں دعا کرتا گیس دور ہو جا تب وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ جب میں نے تابعداری کی اور شکر گزاری سے اس امتحان میں کامیاب ہو گیا تو بے جان اشیاء بھی میرا حکم ماننے لگیں۔ گو کہ میں انہیں نہ دیکھ اور نہ سن سکتا تھا، میں صرف حکم دیتا تھا۔ جب آپ جلے ہوتے ہیں تو کس قدر زیادہ جلن ہوتی ہے، لیکن تب میں حکم دیتا ہوں کہ جلن دور ہو جا تو وہ غائب ہو جاتی ہے، وہ حکم مانتی ہے۔ یہ حیران کن بات ہے۔ اگر آپ خدا کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ یقین کیجئے یا نہ کیجئے کہ مانند ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے۔ بہت سو نے اس کا تجربہ کیا ہے اور یہ حقیقت ہے۔ جب میں حکم دیتا ہوں تو وہ چاہے گیس یا زہر ہی کیوں نہ ہو، حکم مانتے ہیں۔ آپ نے ایسا ان گنت بار دیکھا ہے۔ خدا باپ میری تینوں بیٹیوں کو زندگی کی طرف لے آیا اور مجھے بہت زیادہ قوت بخشی۔ یہ عدل ہے۔ اس کلیسیا کے آغاز کے فوراً بعد، میرے خیال میں آدھے سال کے بعد، وہ مر گئی تھی، لیکن میں نے خدا سے دعا کی، میں نے شکر گزاری کی دعا کی۔
سوچیں کہ خدا کس قدر متاثر ہوا ہوگا کیونکہ میں نے شکر گزاری کی دعا کی تھی۔ تصور کریں کہ آپ خدا ہیں، آپ ایسے ایمان والے بیٹے یا بیٹی کو دیکھتے ہیں جس کی بیٹیاں موت کے منہ میں ہیں۔ ساری رات کی عبادت کے بعد تینوں بیٹیاں زہریلی گیس کی بدولت مردہ ہو گئیں، لیکن بیٹا سامنے آیا اور شکر گزاری کی دعا کی۔ یقیناً خدا متاثر ہوگا۔ میں نے ان پر اپنے ہاتھ رکھے، لیکن میرا نہیں خیال تھا کہ وہ زندگی کی طرف لوٹ آئیں گی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری دعا کے بعد وہ زندہ ہو جائیں گی، لیکن مجھے دعا کرنا تھی۔ بس نوجوان لڑکے سے آغاز کرتے ہوئے میں نے دعا کی۔ وہ نوجوان پہلے سے ہی مردہ تھا، وہ سانس نہیں لے رہا تھا، لیکن جب میں نے دعا کی تو وہ زندہ ہو گیا۔ یہ ہماری کلیسیا کے ممبران کے لیے کتنی عظیم بات ہے۔ یہ ایمان ہے۔ جب آپ ایسا ایمان رکھتے ہیں تو آپ ایسی صورتحال میں بھی شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ جس طرح ابراہم نے جب خدا نے اسے اسحاق کو قربان کرنے کا تقاضا کیا، فرما برداری کی اور اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو خدا کے لیے قربان کر دیا، تو خدا باپ نے اسے ایمان پر ایمان بخشا، سچا ایمان۔ جب میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو خدا باپ نے مجھے ایسی قوت بخشی جو بے جان اشیاء پر بھی قدرت رکھتی تھی۔ آپ کے لیے بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے ایمان کا اس طرح مظاہرہ کر سکیں تو وہ کیا چیز ہے جو آپ حاصل نہ کریں گے؟ آپ خدا کو کیوں نہ جلال دے سکیں گے؟ اس وقت بے جان چیزیں بشمول سیو گیس بھی متی ہو گئیں اور وہ میرا حکم ماننے لگیں۔ 3 ماہ کی آزمائش کے وسیلے یہ قوت وقتوں اور میعادوں پر سبقت لے گئی۔ بیرون ملک کا کوئی بھی فرد جب میں ان کی تصاویر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتا ہوں تو شفا کا کام ہوتا ہے، صحیح؟ چونکہ میں تمام آزمائشوں پر شکر گزاری سے غالب آیا تھا، اس لیے قوت مزید بڑھتی چلی گئی۔ مجھے ایسی قوت بخشنے کے بعد خدا باپ اس مشن کو تکمیل پذیر کر رہا ہے جس کا اس نے مجھے پیشگی بتایا تھا۔ ہم نے یوگنڈا سے آغاز کیا تھا۔ وہاں چرچ کی کتنی شاخیں ہیں آپ جانتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جب پاسٹر میونگ ہو چونگ نے رومالوں کی دعائیہ عبادت کا انعقاد کیا تو اس میں 50,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ اگلے دن اتوار تھا، 90,000 نفوس جمع ہوئے اور بے شمار جانیں شفا یاب ہوئیں اور خدا کو جلال ملا۔ بہت سے لوگ میری یاد میں عبادت میں شامل ہوئے اور خدا باپ کو جلال دیا۔ صرف یہی نہیں ہوا، حکومت کی کئی وزارتیں عبادت میں شامل ہوئیں۔ جب میں سن 2000 میں وہاں گیا تھا تو وہاں پر صرف 3 وزراء تھے۔ وہ جس جگہ میں اترا تھا مجھے خوش آمدید کہنے کے لیے آئے تھے، اور اب پاسٹر چونگ کے عبادت لینے کے باوجود بھی وہاں حکومت کے بہت سے وزراء موجود تھے۔ ان کے علاوہ میں ایسی آزمائشیں اور مشکلات کا سامنا کر چکا ہوں جن پر انسانی قوت سے غلبہ نہیں پایا جا سکتا تھا، لیکن میں نے خدا کے لیے اپنی دلی شکر گزاری کو کبھی نہیں کھویا۔ آپ کو شاید میں شکر گزار دکھائی نہ دوں، لیکن یہ اس لیے ہے کہ میں خدا کو خاطر خواہ جلال نہیں دے سکتا۔ چونکہ میں اپنی توقع کے مطابق خدا کو جلال نہیں دے سکتا، اس لیے مجھے افسوس ہے۔ میں آپ کو ذہن میں رکھنے کے لیے کہتا ہوں کہ جب آپ اس خدا کے فضل کے شکر گزار ہوتے ہیں جس نے آپ کو گناہوں سے نجات بخشی اور آسمانی بادشاہی عنایت کی اور ایمان کی دوڑ میں آپ کی مدد کی، تو خدا باپ آپ کو نیک سمجھے گا اور شکر گزاری کے لیے آپ کو زیادہ اجر عطا کرے گا۔ میں خداوند کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ سب روزانہ خدا باپ کو خاطر خواہ شکر گزاری کے ساتھ بھرپور جلال دے سکیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں نے آپ کو پولس رسول کی بے شمار اچھی باتوں میں سے ایک بات بیان کی ہے۔ پولس لا تبدیل طور پر خدا سے حاصل ہوئے جلال کے لیے ہر حالت میں شکر گزار رہتا تھا۔ آپ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ میں نے اپنی یقین کو اس انداز سے مقدم نہیں کیا تھا، اور آپ کو دوبارہ وہی غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا باطن لا تبدیل رہنا چاہیے۔ آپ اس وقت شکر گزاری کرتے ہیں جب کوئی شکر گزاری کی وجہ ہو، لیکن جب وجہ نہ ہو تو آپ شکر گزار بھی نہیں ہوتے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مرد خدا جنہیں خدا نے استعمال کیا اپنے باطن کے برتن کے مطابق خالص کیے گئے، اور پھر وہ خدا کے لیے ایک مناسب اعلی کار ثابت ہوئے۔
کچھ لوگ بہت زیادہ آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں اور دوسرے ذہنی اذیت سے گزرتے ہیں اور پھر بھی چند جسمانی اور ذہنی آزمائشوں سے دکھ اٹھاتے ہیں۔ پولس رسول کو بشمول جسمانی آزمائشوں کے کئی دیگر آزمائشوں میں سے بھی طویل عرصے کے لیے گزرنا تھا جب تک کہ اس کی راست بازی ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے۔ لیکن ان تمام آزمائشوں کے باوجود پولس شکر گزار تھا۔ اس نے کولوسیوں پہلے باب کی 24ویں آیت میں اقرار کیا، اب میں ان دکھوں کے سبب سے خوش ہوں جو تمہاری خاطر اٹھاتا ہوں، اور مسیح کی مصیبتوں کی کمی اس کے بدن یعنی کلیسیا کی خاطر اپنے جسم میں پوری کیے دیتا ہوں۔ چونکہ پولس ہمیشہ خدا باپ کا شکر گزار رہتا تھا جس نے اسے دکھوں میں سے گزرنے دیا اور ان کے وسیلے اسے کامل کیا، اس لیے خدا اسے پوری معموری تک خالص کر سکا۔ اسی سبب سے وہ ایک عظیم اور بابرکت رسول ٹھہرا جو لاتعداد جانوں کی نجات کا سبب بن کر خدا کے عظیم جلال کا باعث بنا۔ لہٰذا میں خداوند کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ سب ہر حالت میں خدا کا شکر ادا کریں تاکہ خدا آپ کو اپنی باہوں میں تھام لے، آپ قیمتی آلہ میں تبدیل ہوتے جائیں اور بے حد استعمال ہوں۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں، روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں، ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلڑ جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے
زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں، اور تباہیوں سے محفوظ رکھ، اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا، اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔